کسی بھی طرح کی گناہ کی اگر لت لگ گئی ہے، اس گناہ کو چھڑانے کا بہت پاورفل عمل ہے جو میں آپ لوگوں کو آگے ویڈیو میں دکھانے والا ہوں، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو، اس کی لت لگ گئی ہے تو اس کو کیسے چھڑائیں، جو مفتی اے قاسمی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں، تو وقت کو ضائع کیے بغیر چلیے میں ویڈیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھیے۔ اگر آپ کسی گناہ میں مبتلا ہیں اور اس گناہ کی عادت آپ سے چھوٹ نہیں رہی ہے، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو عمل میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو کرنے کے بعد کتنے ہی بڑے گناہ کو کرنے کی آپ کو لت لگ چکی ہو، ہر گناہ آپ سے انشاءاللہ چھوٹ جائے گا۔ بعض لوگوں کو شراب پینے کی لت لگ جاتی ہے، بعض لوگوں کو زنا کرنے کی لت لگ جاتی ہے، بعض لوگوں کو مسٹربیشن کرنے کی لت لگ جاتی ہے۔ اے ٹو زیڈ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، آپ کو جس گناہ کی لت لگی ہوئی ہے، آپ اس گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہو لیکن چھوڑ نہیں پا رہے ہو، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ عمل جو میں بتا رہا ہوں نا، اس کو کر لینا، انشاءاللہ وہ گناہ تو چھوٹے گا ہی، اس گناہ کی نفرت بھی آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو جو بھی گناہ کرنے کی عادت ہے، آپ اسے چھوڑنا چاہتے ہو، آپ کے دل میں احساس ہے۔ دیکھو، دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے اور اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ تو جس کو احساس ہی نہ ہو تو پھر تو اس کو میری ویڈیو سمجھ نہیں آئے گی نا، کیونکہ اس کو احساس ہی نہیں، اس کو تو احساس دلانا پڑے گا کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اکثر مسلمان ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن وہ گناہ چھوٹتا نہیں ہے۔ اور جو لوگ فکر مند ہوتے ہیں کہ یار یہ گناہ کی عادت ہمارے اندر سے ختم ہو، یہ گناہ کی لت ہم سے چھوٹے، ان کو جلدی توفیق بھی مل جاتی ہے، اور یہ عمل ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو، چاہے جانے میں کیا ہو، انجانے میں کیا ہو، جب بھی گناہ ہو، اگر 1000 بار وہ گناہ ہو رہا ہے تو 1000 بار توبہ کرو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیوں کہا؟ ایسا اس لیے حضور نے کہا کیونکہ یہی عمل ہے، توبہ کرنا گناہ کرنے کے بعد، یہی وہ عمل ہے جس سے گناہ کی عادت انسان کی چھوٹ سکتی ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا صرف اتنا ہے کہ جب بھی آپ رات کو جب سونے کے لیے جاؤ تو وضو کرو اچھے طریقے سے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو، اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ سے کچھ ایسے دعا مانگو جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اے اللہ، میں تو گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن یہ گناہ کی عادت مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے۔ اے اللہ، میں کمزور ہوں، محتاج ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تیری نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن اللہ، شیطان میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اے اللہ، میں تیری نافرمانی کرنا نہیں چاہتا لیکن یہ شیطان میرے پیچھے لگا ہوا ہے، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، نفس کے ہاتھوں میں مجبور ہو چکا ہوں۔ اے اللہ، تو میری مدد فرما، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما، تو مجھ پر کرم فرما، اے اللہ تو اپنی رحمت کی رسی ڈال کر مجھے گناہوں کی دلدل سے نکال لے۔ اے اللہ تو مجھ کو اتنی طاقت عطا فرما کہ اب میں اپنے نفس کو کنٹرول کر سکوں۔ اے اللہ تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، ہدایت کا تو مالک ہے، گمراہی کا تو مالک ہے۔ تو چاہے اگر ہمیں جنت میں ڈالنا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گناہ پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اے اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ میں اس گناہ کو اللہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوٹتا۔ اے اللہ، میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں، تو ہی تو ہے طاقت دینے والا، تو ہی تو ہے مدد کرنے والا۔ یا اللہ، میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، تو مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ مجھے گناہ کرتے وقت بہت ڈر لگتا ہے لیکن اللہ گناہ کر جاتا ہوں، تو اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں اپنے نفس کو کنٹرول کر سکوں، اس گناہ کی نفرت میرے دل میں ڈال دے کہ اس گناہ کو کرنے کا دل ہی نہ کرے۔ ایسے آپ اللہ سے دعا مانگو، اور روزانہ یہ عمل کرنا ہے آپ کو۔ کب تک کرنا ہے؟ کرتے رہنا ہے جب تک وہ گناہ کی نفرت آپ کے دل میں نہ پیدا ہو جائے۔ دیکھو، ایک تو ہوتا ہے کہ گناہ آپ نے کرنا چھوڑ دیا لیکن گناہ کی طلب آپ کے اندر اٹھ رہی ہے، تو گناہ کی طلب جب تک اٹھے گی آپ گناہ کر ہی لو گے۔
توبہ ٹوٹ جائے گی. لیکن جب گناہ کی طلب ہی پیدا نہیں ہوگی, یعنی اس چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں آ رہا ہے آپ کو, یہ اللہ کی طرف سے توفیق مل جانا ہے کہ گناہ میں انٹرسٹ ہی آدمی کا ختم ہو جاتا ہے, پھر اسے مزہ ہی نہیں آتا, رے ہٹاؤ یار. تو پھر جب طلب نہیں ہوگی تو آدمی گناہ کر ہی نہیں سکتا, کوئی کروا بھی نہیں سکتا پھر اس سے. تو روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر آپ کو ایسے ہی دعا مانگنی ہے. پھر اگلے دن صبح اٹھو, وہ گناہ ہو رہا ہے 2 بار ہو رہا ہے 4 بار ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے, اور گناہ صرف گناہ کے کام نہیں ہے, نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے. آج اکثر مسلمان نماز نہیں پڑھتے. مان لیجیے آپ فجر کی نماز چھوڑتے ہو یا 2 نمازیں چھوڑ دیتے ہو, روزانہ بس 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے. جب اس طرح سے آپ روزانہ کرو گے نا, میں گارنٹی دے رہا ہوں اس بات کی, بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو توبہ کرو. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچا پکا ارادہ کرو, اللہ سے مدد مانگو. جب آپ اس طرح سے روزانہ کرو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی طبیعت بدلے گی, آپ کے دل بدلے گا, آپ کے اندر کے حالات بدلیں گے. میں نے خود اس طرح سے کیا ہے. پہلے میرے اندر ایک بڑی بری عادت تھی کہ میں بحث, جیسے کسی نے کوئی بات کہی تو میں اس کو جواب دینے لگتا تھا. بحث والا ایک ماحول بن جاتا تھا, اور میں یہ چاہتا تھا کہ یہ بات سمجھ جائے, جس کے نتائج بڑے خراب ہوتے تھے. بحث ہو رہی ہے, وہ اپنے دلائل دے رہا ہے, میں اپنے دے رہا ہوں. میں یہ چاہتا تھا کہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہا ہے, نہیں سمجھ رہا ہے تو میں فکر مند ہوں. یعنی ایک ٹینشن بن جاتی تھی وہ میرے لیے, تو مجھے بہت پرابلم ہوتی تھی اس سے. حالانکہ وہ میری کمی تھی. بھئی آپ اپنی بات رکھ دو, سامنے والا اپنی بات رکھ دے, بات ختم. ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے. لیکن میرا نیچر ایسا نہیں تھا, تو میں نے اللہ سے دعا کر کے اس چیز کو ختم کیا. ایسے ہی کسی کی باتوں کو مائنڈ پر لینا, یعنی کسی نے کوئی بات بول دی تو وہ دل پہ لگ گئی بس, ارے یار اس نے ایسا کیوں بول دیا, یہ اور وہ. ایسا نیچر تھا میرا. یہ نیچر بڑا خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ آدمی جو ہے نا پھر, کیونکہ دن بھر میں ایسی چیزیں بہت ساری ہوتی رہتی ہیں جو آدمی کے دل پہ ٹچ کر جاتی ہیں, پھر آدمی اسی کو لے کے بیٹھا رہے گا, پورے دن کرے گا کیا. اللہ سے دعا کر کے اس کو ختم کیا. کچھ اور بھی بری عادتیں تھیں, یہی عمل کر کے اللہ کا شکر ہے کہ ساری بری عادتوں کو میں نے اپنے اندر سے دور کر دیا.